الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك قال صلى الله عليه وسلم إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اگرچہ یہ پروگرام اپنے وقت پر حسب معمول ہے، لیکن آپ کی اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ماہ ربیع الاول میں آیا ہے، اور ماہ ربیع الاول کی وجہ سے ہی آج کے پروگرام کو رحمت للعالمین کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔
میرے عزیز دوستو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ذات ہیں، وہ عظیم ذات ہیں جن کو رب کریم نے اپنا محبوب، اپنا رسول اور اپنا محب قرار دیا۔ آپ نبوت میں اتنا عالی شان ہے کہ کسی نبی کی نبوت آپ کی نبوت جیسی نہیں ہے۔ اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے ہر نبی عالی شان ہے، ہر نبی عظیم ہے، ہر نبی عزت والا ہے، احترام والا ہے، عظمتوں والا ہے، پر میرے محبوب کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ پیغمبروں میں بھی علیہ السلام کی عظمت شان سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے۔ رسولوں میں بھی آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بالا، سب سے بلند تر ہے۔ جیسا کہ خود رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ روح زمین پر سورج کی گردش، چاند کی گردش کے درمیان جہاں صبح سے لے کر شام تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا پاک نام نہ لیا جاتا ہو، تو وہیں ایک لمحہ ایسا بھی نہیں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو۔ ویسے تو شاکان رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر مجلس میں کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہر مقام پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا نام آذان میں شامل فرمایا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں کہیں آذان ہوتی ہے، اور آذان کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ایک لمحہ بھی اس دھرتی پر ایسا نہیں کہ اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آذان میں نہ لیا جا رہا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں۔ مشرق شروع ہوتی ہے اور یہ آذانیں ابھی ایشیا تک پہنچتی ہیں کہ پیچھے سے ظہر کی آذان شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر کی آذانیں ابھی ایشیا میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں کہ مشرق میں آذانیں عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسی دھرتی پر ایسا نہیں کہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر نہ ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ واحد وحدہ ہے، لا شریک، کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کہ آپ واحد وہ ذات ہیں، واحد وہ ہستی ہیں، واحد وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں،
جن کی زندگی کا ایک ایک جزو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتابوں میں بھی محفوظ ہے، اقوال میں بھی موجود ہے، افعال میں بھی موجود ہے۔ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، حضور کی سنت طیبہ پر عمل کرنے والے روئے زمین کے چپے چپے پر، ذرے ذرے پر موجود ہے۔ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ کا، آپ کی مبارک حیات طیبہ کا تحفظ کرنے والا کتابوں میں، اقوال میں، افعال میں کوئی نہیں ہوگا، اس دن اس کائنات کے باقی رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ حضرت صاحب اب کہاں ہیں عاشقان رسول، کہاں ہے حضور اس کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا ہے، تو بے حساب ہے، بے انتہا ہے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ میرے سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ سچے وہ ہیں جو حضور کے عاشق ہیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات واحد ہیں کہ آپ نے حکمرانوں کو، طبیبوں کو، خطیبوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، کسانوں کو، شہر کے رہنے والوں کو، دیہات کے رہنے والوں کو، کائنات کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اپنی مبارک زندگی سے، اپنی اسوہ حسنہ سے نمونہ پیش کر کے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، تفصیل سب سے پہلے فرمائی، اور صحابہ اس تفسیر، تشریح، تفسیر سے براہ راست نفع اٹھانے والے۔ دنیا کا کوئی مولوی، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی محقق زمانہ، امام الاولیاء ہو، قطب زمانہ ہو، امام المصنف ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی مئی کے لال میں دم نہیں کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کر سکے، تشریح کر سکے، تفصیل بیان کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ادیان باطلہ، قادیانی ہو یا دیگر غیر مسلم جو اپنے آپ پر ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، آئینہ کیا ہے کہ ہم کس طرح پرکھیں گے کہ فلاں آیت کا ترجمہ تو یہ ہو گیا، لیکن آیت کا ترجمہ ہو جانے کے بعد اس آیت کا صحیح مفہوم، اس آیت کا صحیح معنی، اس آیت کے جو مسائل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اور وہ معنی کیسے معتبر ہوگا؟ حضرات
کرام رضوان اللہ کا عمل دیکھیں گے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس آیت کی تشریح اور تفسیر میں کیا کچھ لیا اور کیا کچھ چھوڑ دیا۔ حضور کے جس فرمان پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا آپ پر اور مجھ پر ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جیسے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ حسن و جمال میں کوئی بھی شخص حضور کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسا اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح حضور حسن و جمال میں بھی لا ریب ہے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا قصہ مختصر کہ بعد خدا محمد مصطفیٰ۔ ایک اور جگہ پر شاعر کہتا ہے کہ رب نے محمد بڑا قلم توڑ چھٹیا۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام جیسا اپنے خزانوں میں، اپنی مخلوق میں، اپنی کائنات میں کوئی بھی نہیں بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ نور ہے کہ یہ مسجد آباد ہے۔ آپ کے اور میرے دل میں جو ایمان کی چنگاری ہے، ایمان کی یہ شمع روشن ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ آپ کے اور میرے گھر میں قرآن ہے اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ایک مسلمان صبح اٹھتا ہے، سنت کے موافق جب اٹھتا ہے، اس کا یہ اٹھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کہتے ہو کہ بیٹی بھی رحمت ہے اور ادھر آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں جزیہ کلیہ کا فرق ہے۔ بیٹی جزوی طور پر رحمت ہے، اپنے گھر کے اندر رحمت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہے، اپنے آبا و اجداد کے لیے رحمت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، حشرات الارض کے لیے بھی رحمت ہے، چرند پرند کے لیے بھی آپ رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، نبیوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، صحابہ کے لیے بھی آپ رحمت ہے، تابعین کے لیے بھی آپ رحمت ہے، تبع تابعین کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اولیاء اللہ کے لیے بھی آپ رحمت ہے، مفسرین کے لیے بھی آپ رحمت ہے، محققین کے لیے بھی آپ رحمت ہے، قطب زمانہ اولیاء کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت ہے۔ جہاں انسانی حقوق کا مسئلہ آیا تو بلا تفریق مذہب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے۔ آپ کے دو پڑوسی ہوں، ایک مسلمان دوسرا کافر،
اگر آپ کے گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے تو دونوں کے گھر میں دینا آپ پر ضروری ہے۔ اگر کافر بھوکا سو گیا، پیاسا سو گیا، آپ کا پڑوسی ہے، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتا، اللہ کے خلاف وہ توہین نہیں کرتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف وہ زبان درازی نہیں کرتا، وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، آپ کا پڑوسی ہے، اگر بھوکا سو گیا کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ اگر وہ میرا پڑوسی ہے تو مجھ سے سوال ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی زندگی بتائی ہے۔ اسلام صرف نمازوں میں نہیں ہے، جنازوں میں نہیں ہے، اسلام گھریلو زندگی میں بھی ہے کہ میاں اور بیوی کا تعلق بہترین، مثالی، عمدہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعریف فرمائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا انما بعثت، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو مکمل کروں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح ہو، جس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ صحیح ہو، موبائل والی کے ساتھ آپ کا رویہ صحیح ہے یا نہیں، ہر صورت میں گناہ ہے۔ میں نے آج بھی صبح بتایا درس کہ عاشقوں کا اتنا برا حال ہے، مر سڑ جانے والے عاشقوں کا۔ اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو دیکھیے، صبح آذان ہوتی ہے وہ اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آپ بہت بڑے ہیں، بلند و بالا ہے، اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرے حصے میں دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے سامنے یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جب جھکتا ہے، کہتے سبحان ربی العظیم، اے میرے پالنے والے رب آپ بہت عظیم ہو۔ جب سجدے میں سر رکھتا ہے کہتے سبحان ربی الاعلی، اے میرے پالنے والے رب آپ بہت بلند و بالا اور اعلیٰ ہیں۔ یہ ہے اللہ کے عاشقوں کی کیفیات، یہ ہے اللہ کے عاشقوں کے بول۔ ادھر مر سڑ جانے والوں کی باتیں سناؤں آپ کو، پتہ نہیں ناراض تو ہوتے ہوں گے، لیکن آج میں نے دیکھا صبح درس دینے آیا تو راستے میں ایک عاشق، اور روڑی نہیں ہونی، روڑی پوسے آلے ہوتا ہی بیٹھا ہوئے چھو کان کو موبائل لے بیٹھا، قسمت دکھا دے، مر سڑ جانے والی کو کہہ رہا ہے تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، تو اچھی ہے، تو عمدہ ہے، یہ تعریفیں کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو سج دھج کے عورت باہر آئے، جو دوسروں کو لفٹ کرائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو ان سے لفٹ لے رہا ہوتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔
یہ جو دل اللہ نے دیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے کے لیے دیا. یہ جو دل ہمیں اللہ نے دیا اللہ نے اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے دیا کہ اس دل میں محبوب اور محبوب خدا کی محبت کو سجائیے، اس محبت کا استحضار کیجئے. ہنگنے متنے والیوں کو اپنے دل و جان سے نکال دیجئے. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار یہ بات فرمائی تو ایک مستنڈا بڑی بڑی مچھوں والا مچھے لا گیا. کہتا حضرت صاحب تم معزز خواتین کی توہین کرتے ہو. حضرت نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کا دیدار کرنے والا ایک مقبول حج عمرے کا ثواب لینے والا ہے. تو میں نے کب کہا ماں کے لیے ایسے لفظ جو تو کہہ رہا ہے؟ بہن گھر میں، بیٹی گھر میں رحمت ہے، ماں باپ کے لیے رحمت ہے. ماں باپ اس کی اچھی تربیت کرے، اسے دین پڑھائے اور وقت پر اس کی شادی کرے، اس کے لیے یہ جنت کی بشارت ہے. تو میں نے کب بیٹی کی توہین کی ہے؟ میں نے کب کسی بہن کا نام لے کر کہا کہ فلاں کی بہن ایسی ہے؟ میں نے کب کسی کی بیوی کا نام لے کر کہا کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں معشوق ایسی ہے، معشوق ایسی ہے. بتاؤ یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ کون سا معزز مکرم محترم رشتہ ہے؟ یہ ایمان والوں کا رشتہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کا یہ رشتہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ شیطان کے پیروکاروں کا رشتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ معزز خواتین کی جو زنا کے لیے خود کو پیش کرتی ہو، جو ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہو، جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہو، یہ کیسی معزز خواتین ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھ سے پوچھا عائشہ دنیا میں 4 قسم کے شوہر ہیں، تجھے کیسا پسند ہے؟ عرض کیا آقا میرے سرتاج سید المرسلین سید الانبیاء خاتم الرسل فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ کون سے 4 شوہر ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ایک شوہر وہ ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے اور گھر سے کاروبار بزنس کے لیے نکل جاتا ہے اور شام کو گھر دیر سے آتا ہے. آپ کی اور میری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا شوہر پسند نہیں ہے جو صبح گھر سے جلدی نکل جائے رات کو دیر سے آئے. حضور نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے. فرمایا دوسرا وہ شوہر ہے جو صبح دیر سے اٹھتا ہے اور دیر سے اٹھتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کاروبار بزنس کی طرف چلا جاتا ہے اور شام کو یہ بھی گھر دیر سے آتا ہے. آپ کی اور میری ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شوہر بھی پسند نہیں ہے.
ایسا آدمی بھی پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی بدترین انسان ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تیسرا وہ ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھتا ہے، دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو افسروں کی طرح آرڈر دیتا ہے، غصے سے بولتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شام کو جلدی گھر آ جاتا ہے، لیکن ایسے روب اور دبدبے کے ساتھ کہ سارے گھر والے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی اور میری ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے صحیح نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی بدترین ہے۔ حضور نے فرمایا چوتھا وہ آدمی ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز فجر کے بعد فوراً گھر آتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کرواتا ہے، حال احوال کرتا ہے، ہنستا مسکراتا رہتا ہے، بچوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے، اور شام کو جلدی گھر آتا ہے اور ایسا حشاش بشاش ہو کر آتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، کود رہا ہوتا ہے، ایسے جیسے بچہ ہو۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ایک بزرگ آ جائے، میرا اور آپ کا بچہ جا کر اس بزرگ کی گردن میں ایسے ہاتھ ڈال کے لٹک جائے، آپ اور میں کہیں گے اوے بے ادب پیچھے ہٹ، لیکن اس کا اپنا بیٹا جا کر ایسے لٹک جائے تو ہم اس کو بے ادب نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے گلے میں جا کر ہاتھ ڈال کر لٹکا ہے، اپنے باپ کو وہ جو ہے جپیاں ڈال رہا ہے، اپنے باپ کی وہ جیبوں کو ٹنڈول رہا ہے، کبھی کانوں کو پکڑتا ہے، کبھی سر ادھر مروڑتا ہے، کبھی ادھر مروڑتا ہے، وہ اپنے باپ کو ایسا کر رہا ہے، یہ بے ادب نہیں ہے کیونکہ ابھی بچہ ہے، اس کی تربیت ہونی ہے۔ تو فرمایا شام کو جلدی گھر آئے، بیوی بچوں سے دل لگی کرتا ہے، خوشی کی باتیں کرتا ہے، مزاق کرتا ہے۔ آپ کی اور میری ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہترین آدمی ہے، اور ایسے تو آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے عاشق بھی ایسے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بھی ایسے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سفارش کس نے کی؟ اللہ نے۔ بدماشی کون کر رہا ہے؟ مخلوق ہو کر بندہ لڑ رہا ہے پہلوان بن کر بدماشی کے ساتھ، اور کہتا ہے میں بڑی جرأت والا ہوں۔ بھائی نہیں، تو اسی طرح یہ حقوق ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور ہمارے معاملات بھی بہترین ہونے چاہیے۔ مدینہ المنورہ میں ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم جو بعد میں مسلمان ہو گیا، زید بن سعنا اس کا نام تھا، بہت بڑا عالم۔ وہ کہتا ہے کہ تورات کے اندر، زبور کے اندر جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کی صفات عالیہ پڑھی تھی، ان تمام کا میں نے مشاہدہ کر لیا۔ صرف ایک صفت رہتی تھی کہ آقا علیہ السلام کا غصہ آپ
پر غالب نہیں ہے، بلکہ آپ کا حلم، آپ کا صبر، آپ کی بردباری آپ کے غصے پر غالب ہے۔ یہ صفت میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں دل میں دعا کر رہا تھا، خواہش کرتا تھا، آرزو کرتا تھا کاش یہ بھی کوئی موقع بن جائے کہ میں حضور علیہ السلام کا حلم دیکھ لوں، بردباری دیکھ لوں اور آپ کا صبر دیکھ لوں کہ یہ صفت بھی ہے یا نہیں۔ تو ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن سعنا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بھائی آپ کے پاس سنا ہے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہے، مجھے ادھار دے دو۔ تو زید بن سونا کہتے ہیں میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہی موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کا، دیکھنے کا، کہ ساری صفات کا مشاہدہ کر لیا، اب صفت حلم، بردباری والی صفت، برداشت والی صفت کا بھی معائنہ کرو۔ قرضہ دے دیا۔ 3 دن وعدے سے پہلے زید بن سعنا کہتے ہیں 3 دن وعدے سے پہلے میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا اور قدر سخت لہجے میں نے کہا میرا قرضہ واپس دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہتا ہے میں نے پھر اور سخت لہجے میں، پھر اور سخت لہجے میں، لہجہ سخت کرتے کرتے میں نے کہا آپ کے آبا و اجداد بھی وقت پر قرض نہیں اتارتے تھے۔ زید بن سونا کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، ساروں کے چہرے غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، ساروں کے چہرے، لیکن آقا علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان ہے، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے کپڑے کا سامنے والا دامن پکڑا اور آپ کی مبارک چادر کو پکڑ کر زور سے ایسے کھینچا۔ میں نے کہا محمد کھڑا ہو جا، میرا قرضہ دے۔ تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عمر سے برداشت نہیں ہوا، تلوار نکالی اور میری گردن پہ رکھ دی کہ زید اگر اس سے زیادہ اگر تو نے بولا تیرا سر اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ دیکھو وعدے سے 3 دن پہلے آیا، وعدے سے 3 دن پہلے آیا اور انتہا درجے سے سخت بول کر، گستاخانہ الفاظ بول کر، آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی مبارک چادر کو اور آپ کے مبارک دامن کو پکڑ کر زور سے کھینچا، کہا محمد کھڑے ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، حضور نے فرمایا عمر تو نے صحیح نہیں کیا، اس کا حق ہے، یہ اپنے حق کا مطالبہ مجھ سے کرنے آیا ہے، اس کی مرضی، یہ جس طرح حق کا مطالبہ کرے کر سکتا ہے۔ آپ کی میں مسلمان ہیں، عاشق رسول، ساری وستی دے پیسے کھالی ہو دے، سبزی گھنن ونجوں، پھل فروٹ گھنن ونجوں، کوئی دوائی گھنن ونجوں، 10-20 روپے کھٹ پویں تو والا پتہ کیا عادت ہے اگلے کو، میرے کو حالی ای ہے ول پہ دیتی ویسو دیندا کہنی قیامت اللہ وا دیونے موقع تے آخ تے او میں ای ہے کوئی نہیں بس دے میں کہنا دیتا صاحب کلیئر گال کرو نہیں آ کے والا دیتا قیامت اللہ وا دیونا پسی ہون دے یا نہ دے، متقی بڑھ ودا، تقوی دار بڑھ ودا، نماز پڑھ ودا، حج کر ودا، عمرے کر ودا، صحیح تو او جو ذکر اتنا کر پوری وستی کو سر تے چاہتے لوڈ ودا، اکر حقوق العباد دا مسئلہ ہے،
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جڑے ویلے آدمی اللہ دے نام دے اوتے جہاد کرن ویندے خالصتاً رضا للہ تلوار چیندے میدان جہاد دے وچ اتر دے اللہ دے نام دے اوتے اپنا جسم پیش کریں دے ایک تلوار لگدی ہے ان دے خون دا قطرہ زمین دے گرن تو پہلے رب کریم دے سارے گناہ معاف فرما دینن ما سوا قرض دے قرضہ باقی رسی بھاویں حاجی ہوئے بھاویں غازی ہوئے بھاویں پیر صاحب ہوئے بھاویں عالم صاحب ہوئے بھاویں حافظ صاحب ہوئے بھاویں قاری صاحب ہوئے حقوق العباد کا مسئلہ بہت سخت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا قرضہ اتار دوں حضور نے فرمایا قرضہ بھی اتارو اور 20 صاع گندم بھی اس کو زیادہ دو کیونکہ آپ نے اس پر تلوار تانی ہے یہ اپنی غلطی کا کفارہ دو اور تکلیف ہی سے ہوئی ہے لہذا اسے ہی دو یہ ہے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر آپ کے اور میرے اخلاق دیکھیے کردار دیکھیے سبحان اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں اللہ اللہ سیکھنے اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں ذکر سیکھنے آتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کروانے آتے ہیں تو بسا اوقات مرید پر سختی کرنی پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بد اخلاقی ہے حضرت نے فرمایا یہ کوئی بد اخلاقی نہیں استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ دے سختی سے اس کو جھڑک دے پیچھے یہ بے ادبی نہیں نہ یہ بد اخلاقی ہے نہ یہ بد کلامی ہے حضرت نے بڑی پیاری مثال دی فرمایا آپ کا بچہ ہاتھ میں زہر لے کر منہ کی طرف لے جا رہا ہو آپ ایک بار کہو گے بیٹا نہیں اگر اب بھی وہ منہ کی طرف لے جا رہا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وہ گرواؤ گے دوا جو زہر ہوگا اس کو گراؤ گے اور اس کو ہلکی سی تھپڑ بھی لگاؤ گے اور سخت لہجے سے بولو گے پھر ایسا کیا تو اور لگاؤں گا نالائق کہیں گا تو یہ بد اخلاقی نہیں ہے اس کو غلط کام سے روکا ہے فرمایا ایک نبینا آدمی جا رہا ہو آگے کنواں آ جائے آپ نے اس کو کہا بھئی رک جاؤ آگے کنواں ہے عادت چلے جھوٹ بولے نہ بیٹھی اب یہ جا کر اس کو دھکا دے کر اس کنویں سے بچا دے فرمایا یہ بد اخلاقی نہیں اب بد اخلاقی یہ ہے اگر یہ بیٹھا رہتا وہ گر جاتا